اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضرت ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا سفر۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، جیسا کہ پچھلے واقعے میں حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پانی مانگا تھا اور آپ نے ایک پتھر پر اپنا پاؤں مبارک مارا تھا۔ اس سے آگے کیا ہوا تھا وہ سب اس واقعے میں بیان کروں گا۔ تو شروع کرتے ہیں۔ جو ہی آپ نے پتھر پر پاؤں مارا تو اس کے نیچے سے صاف اور عمدہ پانی پھوٹ پڑا۔ انہوں نے ایسا پانی پہلے کبھی نہیں پیا تھا۔ خوب سیر ہو کر پیا اور پھر انہوں نے پوچھا، بھتیجے کیا آپ سیر ہو چکے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ آپ نے اسی جگہ دوبارہ ایڑی ماری اور وہ جگہ دوبارہ سے ایسے ہوگی جیسے پہلے خشک تھی۔ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ عرصہ اپنے چچا زبیر بن عبد المطلب کے ہاں بھی رہے تھے۔ اس زمانے میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ ایک قافلے میں یمن تشریف لے گئے۔ راستے میں ایک وادی سے گزر ہوا۔ اس وادی میں ایک سرکش اونٹ رہتا تھا۔ وہ گزرنے والوں کا راستہ روک لیتا تھا، مگر جو ہی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو فوراً بیٹھ گیا اور زمین سے اپنی چھاتی رگڑنے لگا۔ آپ اپنے اونٹ سے اتر کر اس پر سوار ہو گئے۔ اب وہ اونٹ آپ کو لے کر چلا اور وادی کے پار تک لے گیا۔ اس کے بعد آپ نے اس اونٹ کو چھوڑ دیا۔ یہ قافلہ جب سفر سے واپس لوٹا، ایک ایسی وادی سے اس کا گزر ہوا جو طوفانی پانی سے بھری ہوئی تھی۔ پانی موجیں مار رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ نے اپنے قافلے والوں سے فرمایا، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ پھر آپ اطمینان سے وادی میں داخل ہو گئے۔ باقی لوگ بھی آپ کے پیچھے پیچھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پانی خشک کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے قافلے کو لیے پار ہو گئے۔ ناظرین، قافلہ مکہ جب پہنچا تو لوگوں نے یہ حیرت انگیز واقعات بیان کیے۔ لوگ سن کر بول اٹھے، اس لڑکے کی تو شان نرالی ہے۔ ابن ہشام لکھتے ہیں، بنو لاب کے ایک شخص بہت بڑا قیافہ شناس تھا، یعنی لوگوں کی شکل و صورت دیکھ کر ان کے حالات اور مستقبل کے بارے میں اندازے لگایا کرتا تھا۔ مکہ آتا تو لوگ اپنے بچوں کو اس کے پاس لاتے اور وہ ان کو دیکھ کر ان کے بارے میں بتاتا تھا۔ ایک بار یہ آیا تو حضرت ابو طالب آپ کو بھی اس کے پاس لے گئے اور اس وقت آپ 9 سال کے لڑکے تھے۔ قیافہ شناس نے آپ کو ایک نظر دیکھا، پھر دوسرے بچوں کو دیکھنا شروع ہو گیا۔ فارغ ہونے کے بعد اس نے کہا، اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ ناظرین، حضرت ابو طالب نے یہ بات محسوس کر لی تھی کہ قیافہ شناس نے ان کے بھتیجے کو عجیب نظروں سے دیکھا ہے، لہٰذا وہ آپ کو وہاں سے لے کر نکل آئے۔ جب قیافہ شناس کو معلوم ہوا کہ آپ وہاں پر نہیں ہیں تو وہ چیخنے لگا اور کہنے لگا، تمہارا برا ہو، اس لڑکے کو میرے پاس لے کر آؤ جسے میں نے ابھی دیکھا تھا۔ اللہ کی قسم وہ بڑی شان والا ہے۔ حضرت ابو طالب نے نکلتے ہوئے اس کے یہ الفاظ سن لیے تھے۔ ناظرین، جب حضرت ابو طالب نے تجارت کے غرض سے ملک شام جانے کا ارادہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ساتھ جانے کا شوق ظاہر فرمایا۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ نے جانے کے لیے خاص فرمائش کی تھی۔ حضرت ابو طالب نے آپ کا یہ شوق دیکھ کر کہا، اللہ کی قسم میں اسے ضرور لے جاؤں گا، نہ یہ کبھی مجھ سے جدا ہو سکتا ہے اور نہ میں ان کو کبھی اپنے سے جدا کر سکتا ہوں۔ ایک روایت میں یوں آیا کہ آپ نے حضرت ابو طالب کی اونٹنی کی لگام پکڑ دی اور فرمایا، چچا جان، آپ مجھے کس کے پاس چھوڑے جا رہے ہیں؟
میری نہ ماں ہے نہ باپ ہے۔ اس وقت آپ کی عمر 9 سال تھی۔ آخر حضرت ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ آپ کو اپنی اونٹنی پر بٹھایا، راستے میں عیسائیوں کے ایک عبادت گاہ کے پاس کھڑے ہوئے۔ وہاں خانقاہ کے راہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو چونک اٹھا۔ اس نے ابو طالب سے پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کون ہے؟ جس پر انہوں نے جواب دیا، یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب بہت حیران ہوئے اور بولے، کیا مطلب؟ یہ کیوں نہیں میرا بیٹا ہو سکتا؟ اس نے کہا، یہ ممکن ہی نہیں کہ اس لڑکے کا باپ زندہ ہو۔ یہ نبی ہیں۔ مطلب یہ تھا کہ ان میں جو نشانیاں ہیں وہ دنیا کے آخری نبی کی ہیں، اور ان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ یتیم ہوں گے۔ اس لڑکے میں آنے والے نبی کی تمام علامات موجود ہیں۔ ان کی ایک نشانی یہ ہے کہ بچپن میں ان کی والدہ کا انتقال ہو جائے گا۔ ناظرین، اب حضرت ابو طالب نے اس سے پوچھا، نبی کیا ہوتا ہے؟ جس پر راہب نے ان کو جواب دیا، نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس آسمان کی خبریں آتی ہیں اور وہ پھر زمین والوں کو اس کی اطلاع دیتا ہے۔ تم یہودیوں سے اس لڑکے کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب وہاں سے آگے روانہ ہوئے۔ پھر راستے میں ایک اور راہب کے پاس ٹھہرے۔ یہ بھی ایک خانقاہ کا عابد تھا۔ اس کی نظریں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو یہی پوچھا، یہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ حضرت ابو طالب نے اس سے بھی یہی کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ راہب یہ سن کر بولا، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس کا باپ زندہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت ابو طالب نے پوچھا، وہ کیوں؟ راہب نے جواب دیا، اس لیے کہ ان کا چہرہ نبی کا چہرہ ہے، ان کی آنکھیں ایک نبی کی آنکھیں ہیں، یعنی اس نبی جیسی ہیں جو آخری امت کے لیے بھیجے جانے والے ہیں۔ ان کی علامات پرانی آسمانوں کی کتابوں میں موجود ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد یہ قافلہ روانہ ہو کر بصرہ پہنچا۔ یہاں بحیرہ نام کا ایک راہب اپنی خانقاہ میں رہتا تھا۔ وہ بہت زبردست عالم تھا۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے سے اس خانقاہ کا راہب نسل در نسل عالم فاضل یہی خاندان ہی چلا آ رہا ہے۔ اس طرح اس زمانے میں ان کا سب سے بڑا راہب بحیرہ ہی تھا۔ قریش کے لوگ اکثر بحیرہ کے پاس سے گزرا کرتے تھے، مگر اس نے کبھی ان سے بات نہیں کی تھی۔ مگر اس بار قافلے میں اس نے آپ کو دیکھ لیا تو پورے قافلے کے لیے کھانا تیار کروایا۔ بحیرہ نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بدلی سایہ کیے ہوئے ہے۔ جب یہ قافلہ ایک درخت کے نیچے آ کر ٹھہرا تو اس نے بدلی کی طرف دیکھا، وہ اب اس درخت پر سایہ ڈال رہی تھی اور اس درخت کی شاخیں اور اس طرف جھکی ہوئی تھی جدھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اس نے دیکھا بہت سی شاخوں نے آپ پر ایک جمگٹا سا کر لیا ہوا ہے۔ ناظرین، اصل میں ہوا یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس درخت کے پاس پہنچے تو قافلے کے لوگ پہلے ہی سایہ دار جگہ پر قبضہ کر چکے تھے۔ اب آپ کے لیے کوئی سایہ دار جگہ نہیں بچی تھی۔ چنانچہ آپ جب دھوپ میں بیٹھے تھے، درخت کی شاخوں نے اپنا رخ تبدیل کر لیا اور آپ کے اوپر جمع ہو گئیں۔ اسی طرح آپ مکمل سائے میں ہو گئے۔ بحیرہ نے یہ منظر صاف صاف دیکھا تھا۔ آپ کی یہ نشانی دیکھ کر اس نے قافلے والوں کو پیغام بھجوایا، اے قریشیو، میں نے آپ کے لیے کھانا بنوایا ہے۔ میری خواہش ہے کہ آپ تمام لوگ کھانا کھانے کے لیے آئیں، یعنی بچے، بوڑھے اور غلام سب آئیں۔ ناظرین، بحیرہ کا یہ پیغام سن کر قافلے میں سے ایک نے کہا، اے بحیرہ، آج تو آپ نے نیا کام کر دیا۔
ہم تو اکثر اس راستے سے گزرتے ہیں، آپ نے کبھی دعوت کا انتظام نہیں کیا، پھر آج کیا بات ہے؟ بحیرہ نے انہیں صرف اتنا جواب دیا، تم نے ٹھیک کہا، لیکن آپ لوگ مہمان ہیں اور مہمان کا احترام کرنا بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح تمام لوگ بحیرہ کے پاس پہنچ گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ نہیں تھے، انہیں پڑاؤ پر ہی چھوڑ دیا گیا تھا۔ محترم ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے اس چینل نور المدینہ کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور بیل والا بٹن ضرور دبائیں تاکہ میری کوئی بھی آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ اس ویڈیو کو فیس بک یا ٹک ٹاک پر دیکھ رہے ہیں تو فالو ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جہاں پہ میں بیان کروں گا کہ اس سے آگے کیا ہوا تھا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ بچھاؤ پل کے ادب کا آلہ